جب انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ ایسی روحانی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ ضرور وہ انسان گناہ سے بچ کر رہتا ہے. کسی نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا. لوگوں سنو, یہ وہ نوجوان ہے جو ایک بدکار عورت کی بدکاری سے بچنے کے لیے اپنے جسم پر بدبودار کیچڑ کو لگا لیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کی خبر سے خوشبو نکل رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے آج کے نوجوان ایک میسنجر کے میسج پہ پھسل جاتے ہیں. تم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہو, چالاک سمجھ رہے ہو, اور ایسے ہی زندگی کے مرحلے میں تمہیں موت آ جائے گی تو کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جا کر. آؤ ذرا یہ واقعہ بھی سنو. کون سا؟ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے جامعہ میں ایک بچہ, ایک طالب علم پڑھتا تھا. کھانے کے لیے مدرسوں میں انتظام نہیں تھا پہلے دور میں. محلے کے لوگ گھر پر بلا کر بچوں کو کھانا کھلاتے مدرسے کے. ایک گھر میں یہ بچہ جایا کرتا, کھانا کھا کر آیا کرتا. وہاں پر ایک نوجوان لڑکی رہا کرتی تھی. وہ نوجوان لڑکی کی نیت یہ لڑکے پر بری ہوئی. ایک دن جب گھر والے نہیں تھے, یہ لڑکی نے پلان بنا کر اس پر نیت خراب کی. جیسے ہی یہ گھر میں آیا اپنے دروازے بند کر کر اب برائی کی طرف آمادہ کرنے لگی. یہ نیک بندہ تھا, یہ نیک بچہ تھا. لوگوں, موت تو آنے والی ہے. نوجوانوں, موت تو آنے والی ہے, لیکن کس حال میں موت آئے گی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ نوجوان کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری بات نہیں مانو گے چلا کر بدنام کر دوں گی. پھر وہ اچھا سوچنے لگا, میں بدنام, مدرسہ بدنام, مولوی صاحب بدنام, اسلام بدنام. ایسا ہی مسئلہ ہے نا. ایک داڑھی والا کرتا ہے, پورے داڑھی والوں کی باری آ جاتی ہے. ایک داڑھی والا دھوکہ دیتا ہے, کہنے والے کہہ دیتے ہیں سب داڑھی والے دھوکے باز ہوتے ہیں. ایک داڑھی ایسا ہر معاملے میں داڑھی کٹوں کے ساتھ نہیں ہوتا. ایک داڑھی کٹا غلط کرتا ہے, پورے داڑھی کٹوں کو غلط نہیں کہتے. باری داڑھی پہ آتی ہے, باری مولویوں کی آتی ہے, صرف باری نیک انسانوں کی آتی ہے. لڑکا کہنے لگا ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیتا ہوں, لیکن ذرا حاجت سے فارغ ہو کے آنا ہے, ذرا طہارت خانہ جانا ہے, ذرا ٹوائلٹ اور واش روم جا کے آنا ہے. جا کے آئے بات سے تم خواہش پوری کر لینا. کہا گھر کے اندر ہی جانا. وہ گیا اور اپنے جسم پر جو ٹوائلٹ کے اندر گڑوں میں گندگی جمع ہوتی ہے پورے جسم پر لپیٹ کے آ گیا, لیپ کر آ گیا. آیا ہے وہ نوجوان بدبودار جسم کے ساتھ وہ لڑکی کے پاس. جیسے ہی وہ لڑکی نے دیکھا چلو یہاں سے نکلو. ہاں, محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کڑاکے کی سردی کے دن تھے. کون نہیں جانتا دلی کی سردی کو؟ وہ سردی کو کون نہیں جانتا؟ نارتھ کے طرف کی سردی کو, دلی کی سردی, کڑاکے کے سردی کے دن. کیونکہ گندگی, ایک بڑی گندگی سے بچنے کے لیے اس نے چھوٹی گندگی جسم پر لگا لی تھی. کہتے ہیں رات کو جب واپس آیا تو ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا. اللہ اکبر. دیکھو, جب انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ ہمت عطا کر دیتا ہے. جب انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ ایسی روحانی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ ضرور وہ انسان گناہ سے بچ کر رہتا ہے. کہتے ہیں محدث دہلوی رحمہ اللہ, یہ نوجوان گندگی اپنے جسم پر لگا کر مدرسے میں آیا. رات کی ٹھنڈی ٹھٹرتی ٹھنڈک کے اندر وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لیا. اب کیا تھا, ٹھنڈک میں ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے بیمار ہو گیا. اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ موت آ پڑی, انتقال کر چکا, مر گیا. لوگ لائے ہیں جنازے کو رکھے ہیں. ایسا جنازہ خبر میں اتارا گیا. لوگوں نے کہا شیخ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, یہ خوشبو مہک کہاں سے آ رہی ہے, کس نے عطر لگایا ہے, کس نے خوشبو لگائی ہے؟ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی نے نہیں لگایا ہے, کسی نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا. لوگوں سنو, یہ وہ نوجوان ہے جو ایک بدکار عورت کی بدکاری سے بچنے کے لیے اپنے جسم پر بدبودار کیچڑ کو لگا لیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کی خبر سے خوشبو نکل رہا ہے. اللہ اکبر. موت ایسی ہونی چاہیے, موت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہوا مرے. چاہے تو دنیا کی گندگیاں لپٹ جائے انسان کو, چاہے تو دنیا کی بدنامیاں جھیلنی پڑ جائے انسان کو, لیکن گناہوں سے بچتا ہوا. لیکن آج دیکھو آپ امت کے اندر کیا مسئلہ ہے, نوجوان لڑکے لڑکیوں کا کیا مسئلہ ہے
یا تو یہ نوجوان کو سیدھا ڈائریکٹ لڑکی بدکاری کے لیے بلا رہی تھی. ہمارے آج کے نوجوان ایک میسنجر کے میسج پہ پھسل جاتے, ایک نرم آواز پہ پھسل جاتے, ایک چھوٹی ادھر ادھر کی ایڈٹ کری ہوئی فوٹو پہ پھسل جاتے, ایک چھوٹی آواز پہ پھسل جاتے, ایک چھوٹے لیٹر پہ پھسل جاتے, ایک لائن پہ پھسل جاتے. نوجوانوں یہ ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. موت تو آئے گی, موت تو آنی ہے, لیکن کس حال میں موت آئے گی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائی, بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ عمل عاشقی کی چکر میں وہ بچی کو پھنسا لیا, وہ بچی کو پھنسا لیا, اس کو پھنسا لیا, اس کو دھوکہ دے دیا, یہ پورے کام کے اندر اگر تمہاری زندگی چل رہی ہے اور تم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہو, چالاک سمجھ رہے ہو, اور ایسے ہی زندگی کے مرحلے میں تمہیں موت آ جائے گی تو کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جا کر؟